الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا ومأوانا وملجانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگوں اور بھائیوں، پہلی درخواست تو یہ ہے کہ بہت سارے ساتھی درس کے آخر تک بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن کوئی مسجد کے اس کونے میں بیٹھا ہوتا ہے، کوئی اس کونے میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے، دعا تک بیٹھے ہوتے ہیں، سن بھی رہے ہوتے ہیں، لیکن قریب آنے کی زحمت نہیں کرتے۔ یہ قرآن پاک کی ایک قسم کی بے ادبی ہے۔ اگر آپ سننے کے لیے بیٹھے ہیں یا آپ مسجد میں بیٹھے ہیں اور قرآن پاک کا درس ہو رہا ہے تو پھر اس کے آداب میں سے یہ ہے کہ قریب ہو کر، جس طرح ہمارا مسلمان فلم دیکھنے کے لیے ٹی وی کی اسکرین کے قریب بیٹھتا ہے نا، ناچ گانے کی محفل میں اگلی سیٹ پر بیٹھنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن دینی محفل میں دور بیٹھنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن پاک کے ساتھ بے التفاتی، قرآن ہمارا محتاج نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم قرآن کو سنیں گے تو پھر تو قرآن پاک کی عزت میں اضافہ ہو جائے گا، اگر ہم نہیں سنیں گے تو پھر قرآن پاک کی عزت میں، سنیں گے تو بھی ہماری عزت میں اضافہ ہوگا، نہیں سنیں گے تو ہماری عزت میں جو ہے نا وہ جو بھی کمی کوتاہی ہوگی۔ اس لیے یہ آداب قرآن میں سے ہے کہ یا تو بندہ بیٹھے ہی نہیں، نماز پڑھی فارغ ہو کے گھر چلے گئے تو پھر تو بھائی مسئلہ ہی نہیں ہے، اگلے بندے کے پاس ٹائم نہیں ہے، فرصت نہیں ہے۔ اچھا بیٹھے بھی ہوں گے لیکن مجال ہے کہ آگے آ کر بیٹھیں کہ بھائی قرآن شریف کی مجلس چل رہی ہے، بحث چل رہی ہے، اس کا ترجمہ تفسیر چل رہا ہے تو ہم چلو تھوڑا سا سن لیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کی جو ہے وہ عزت اور احترام اور اس کا ادب رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ 10 محرم الحرام ہے اور 10 محرم الحرام یہ صرف حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی وجہ سے خاص نہیں ہے، بلکہ اسلام سے پہلے بھی محرم الحرام کی 10 تاریخ انسانیت کے اندر اہمیت کی حامل ہے۔ جیسے روایات میں آتا ہے آدم علیہ السلام زمین پر اتارے گئے 10 محرم الحرام کو، ٹھیک ہے نا جی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو راستہ دیا گیا دریا میں 10 محرم الحرام کو۔ اس طرح بہت سارے واقعات، اور پھر قیامت قائم ہوگی 10 محرم الحرام جمعۃ المبارک کا دن ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ تو لیکن ان تمام خصوصیات کے ساتھ پھر اس کے اندر حضرت سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت نے اس تاریخ کو اور اہم بنا دیا تاریخ انسانیت کے اندر۔ حضرت سیدنا حسین بن علی اور آپ کے بڑے بھائی حضرت سیدنا حسن بن علی،
یہ دونوں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے نواسے اور آپ کی لخت جگر سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحب زادگان تھے۔ دونوں کی عمر میں 10 مہینے کا فرق تھا۔ حضرت امام حسن 10 مہینے بڑے تھے اور حضرت امام حسین 10 مہینے چھوٹے تھے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے تقسیم کر رکھا تھا۔ حضرت علی سے کہا تھا کہ حسین تمہارا ہے اور حسن میرا ہے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر سے لے کر یہ پیٹ تک یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے مشابہ تھے، اور پھر پیٹ سے نیچے پیروں تک یہ حضرت علی کے مشابہ تھے، اور حضرت حسین سر سے لے کر پیٹ تک یہ حضرت علی کے مشابہ تھے، اور آپ کا نچلا حصہ جو ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے مشابہ تھا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بہت ہی لاڈلے تھے، آپ انہیں کہتے ہی یہ ایسا تھے کہ یہ میرے بیٹے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ بعض اوقات کہتے تھے کہ یہ میرے پھول ہیں، یہ میرے باغ کے پھول ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جس طرح انسان اپنی اولاد کے ساتھ لاڈ کرتا ہے، اسی طرح حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ لاڈ کیے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نماز کی امامت فرما رہے تھے تو سجدے میں آپ نے بہت لمبی تاخیر کر دی، تو ہمیں خدشہ ہوا کہ کہیں آپ کی روح تو پرواز نہیں کر گئی، تو ایک صحابی نے سر اٹھا کر دیکھا تو حضرت امام حسین جو ہیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی پشت پر بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو حضور علیہ السلام انتظار فرما رہے ہیں کہ امام حسن اٹھیں تو اس کے بعد جو ہے ہم سجدے سے سر اٹھائیں، ٹھیک ہے نا جی۔ مطلب اتنی ہمارے ہاں تو اگر ایسے بچہ کرے تو 2 کھینچ کر لگائیں گے، چل ادھر جا کے بیٹھ جا۔ تو یہ حضرت حضور علیہ السلام کی سنت نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام کی سنت کیا ہے کہ بچہ کھیل رہا ہے تو اس کو کھیلنے دو۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام اچھا ایک موقع پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام خطبہ ارشاد فرما رہے تھے جمعے کا، تو آپ نے دیکھا کہ مسجد نبوی سے باہر دروازے سے یہ دونوں جو ہیں وہ گرتے پڑتے ہوئے آ رہے ہیں، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے خطبہ وہیں پر روکا، ممبر سے نیچے اترے، مجمع کو چیرتے ہوئے مسجد نبوی کے دروازے پر گئے، پھر دونوں کو اپنی گود میں اٹھایا، پھر ممبر پر تشریف لائے، ایک کو دائیں طرف ایک کو بائیں طرف بٹھایا، اور پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ سب سے بڑی سعادت یہ تھی، ہمارے ہاں کسی بچے کی ولادت ہو تو اپنے خاندان کے بڑے کو کہتے ہیں کہ اس کو گھٹی دے دو، ٹھیک ہے نا، سنت ہے، کھجور چبا کر بچے کے منہ میں ڈالی جائے، تو مختلف طریقے سے گھٹی جو دی جاتی ہے پہلے دن پیدائش کے۔ یہ دونوں خوش نصیب تھے بچے جن کو گھٹی حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنا لعاب مبارک نکال کر ان کو دیا، آپ نے اپنا لعاب، اور اسی لعاب مبارک کی برکت تھی کہ حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما بڑی جرت اور بہادری کے ساتھ جو ہے حق کا علم بلند کیے رکھا۔ بہرحال حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جب وفات ہو گئی تو آپ دونوں کی حضرت امام حسین کی عمر، جب میں حضرت امام حسین کی عمر بتاؤں تو آپ 10 مہینے زیادہ حضرت امام حسن کی سمجھ لیں، تو اس وقت حضرت امام حسین کی عمر 6 برس تھی۔ کتنے برس تھی؟ 6 برس حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اچھا ہمارے ہاں ایک تعصب کا شکار ہے ہمارا طبقہ، حضرت امام حسین کے حضور علیہ السلام کے وقت کی باتیں بتا دیتے ہیں، پھر شہادت کے موقع پر کربلا کا سفر بیان کرتے ہیں، درمیان میں حضرت امام حسین کی عمر 54 سال، کتنی؟ 54 میں سے 6 سال نکال لو تو کتنے بن کے بچ گئے؟ 48 سال بیچ میں کوئی ذکر ہی نہیں کرتا ہے، کیونکہ اگر ذکر کرے گا تو وہاں تو نظر آئے گا کہ حضرت عمر امام حسین سے محبت کر رہے ہیں، اگر ذکر کرے گا تو وہاں تو نظر آئے گا کہ امام حسین اور امام حسن کو حضرت عثمان ڈبل وظیفہ دے رہے ہیں اور ان کا ادب اور احترام کر رہے ہیں، وہاں پر تو عجیب محبت کی داستانیں نظر آئیں گی۔ پھر اگر حضرت امام حسین اور اہل بیت اور صحابہ کی محبت آپ میں آپس میں نظر آئے گی تو میری روزی تو بند ہو جائے گی، میری تو روزی اس پر قائم ہے کہ میں صحابہ اور اہل بیت میں دشمنی کا جو ہے وہ چرچا کروں، اس لیے پھر میں وہ بیان نہیں کرتا۔ بیان کرنا چاہیے ہمیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کس طریقے کے ساتھ
حضرات حسنین کریمین کے ساتھ محبت اور شفقت کا مظاہرہ کیا. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. حضرت تمام خلفاء کے دور میں ان کا وظیفہ مقرر تھا، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں کا وظیفہ دگنا کر دیا. ہمارے یہاں تو جب آپ وظیفہ کہتے ہیں تو آپ لوگ بہت سارے سمجھتے بھی نہیں ہوں گے کہ وظیفہ پتہ نہیں وہ آیت کریمہ کا وظیفہ ہوگا یا درود شریف کا وظیفہ. وہ وظیفہ نہیں ہوتا ہے، یہ مقرر ہوتا ہے اپنا اس کی حکومت کی طرف سے. یوں سمجھ لیں کہ مشاہرہ، اب مشاہرہ کا بھی آپ تنخواہ سمجھ لیں. تنخواہ تو کسی محنت کے بدلے میں دی جاتی ہے نا، بغیر محنت کے، جس کو کہہ رہے ہیں آپ بے روزگاری الاؤنس. یہ تو اسلامی حکومت میں، آج کل تو غیر مسلم یہ دے رہے ہیں نا، تو اسلامی حکومت میں ہوتا تھا. اور بڑے بڑے شخصیات کو وظائف مقرر کیے گئے تھے. تو حضرت امام حسن اور حسین رضوان اللہ علیہم، ان دونوں کا حضرت عثمان غنی نے اپنی خلافت میں ڈبل وظیفہ کر دیا. تو اعتراض کرنے والوں نے کہا کہ جی سب لوگوں کے وظیفے جو ہیں وہ سنگل ہیں، ان دونوں کے ڈبل ڈبل کیوں ہیں؟ تو حضرت عثمان نے فرمایا کہ بیت المال سے ان کو بھی سنگل مل رہا ہے، جو میں نے دوہرا کر رکھا ہے وہ میں اپنی جیب سے دیتا ہوں ان کو، وہ میں اپنی جیب سے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں حضرت عمر خطبہ دے رہے تھے. یوں سمجھ لیں کہ حضور علیہ السلام کی وفات ہوئی 6 سال، حضرت ابوبکر کی وفات ہوئی 8 سال، 8.5 سال آپ کی عمر تھی. حضرت عمر کی خلافت آئی تو آپ 8.5 9 سال کے بچے تھے. تو حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت حسین آپس میں ملے. تو حضرت حسین نے عبداللہ سے کہا کہ یہ پتہ ہے یہ کون خطبہ دے رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ امیر المومنین ہیں، میرے والد ہیں. کہا نہیں، یہ ہمارے غلام ہیں. انہوں نے کیا کہا یہ ہمارے غلام، یہ ہمارا غلام ہے جو خطبہ دے رہا ہے. تو بیٹے کو تھوڑا سا ناگوار تو لگا، بہرحال بات آئی گئی ہو گئی. جمعے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے گھر تشریف لے گئے تو بیٹے نے ازراہ شکایت کہ باجی آپ جب خطبہ دے رہے تھے تو وہ حسین جو ہے نا وہ تو یوں کہہ رہے تھے کہ یہ جو خطبہ دے رہا ہے نا یہ ہمارا غلام ہے. تو حضرت عمر لیٹے ہوئے تھے، فوراً اٹھ کر بیٹھ گئے اور انہیں چمڑے کا ٹکڑا دیا، جاؤ ابھی جاؤ اور جا کر حسین سے لکھوا کر لے آؤ، ان سے لکھوا کر لے آؤ کہ عمر ہمارا غلام ہے. یہ ہماری نجات کے لیے کافی ہوگا کہ حسین تسلیم کر لے کہ عمر ہمارا غلام ہے. حالانکہ منصب اقتدار پر بیٹھے ہوئے ہیں، حکومت وقت سربراہ مملکت ہیں، لیکن اس کے باوجود اتنا احترام اور ادب ہے کہ اس 9-10 سال کے بچے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ اس نے مجھے غلام کہا ہے تو اسے لکھوا کر لے آؤ کہ عمر ہمارا غلام ہے، تاکہ ہمیں کل قیامت کے دن یہ چیز کام آ سکے. بہرحال پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال 6 مہینے اور کچھ 5 مہینے خلافت رہی. تو 8.5 سال میں 10 سال اور ملا لو تو 18.5 سال ہو گئے، 6 مہینے اور ملا لو تو 19 سال ہو گئے جب حضرت عمر کی خلافت کا اختتام ہوا، آپ شہید کر دیے گئے. پھر حضرت عثمان کی جب خلافت شروع ہوئی تو آپ کی عمر 19 سال تھی. پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب خلافت ختم ہوئی، آپ شہید ہو گئے، تو 12 سال اور 9 ماہ کے قریب. تو 19 میں 12 ملا لیں تو کتنے ہو جاتے ہیں؟ 31 32 سال آپ کی عمر تھی جب حضرت علی مسند خلافت پر آئے. پھر حضرت علی کی شہادت کے بعد حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، 6 مہینے تک آپ خلیفہ رہے. اس کے بعد حضرت امیر معاویہ اور حضرت حسن کے درمیان معاہدہ ہوا. پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی. بعض دین دشمن لوگ حضرت امیر معاویہ کو طعن و تشنیع کا شکار نشانہ بناتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ نے یوں کیا اور یوں کیا. ہر صحابی، اس کے لیے ایک چیز یاد رکھ لو، ایک تو وہ جنتی ہے، دوسرا وہ عادل ہے، انصاف کرنے والا ہے. باقی صحابہ نبیوں کی طرح گناہوں سے پاک نہیں ہیں، محفوظ ہیں، معصوم نہیں ہیں. صحابی سے گناہ ممکن ہے. اور صحابہ اکرام کے آپس کے تنازعات، اب کوئی کہے گا جی بتاؤ امیر معاویہ اور حضرت علی کی آپس میں جنگ ہوئی، ان میں کون حق پر تھا؟ ہم کہتے دونوں حق پر تھے، دونوں، کیونکہ دونوں کی اجتہادی غلطی تھی. اور صحابی سے اجتہادی غلطی، حضرت امیر معاویہ اپنی جگہ صحیح تھے، حضرت علی اپنی جگہ صحیح تھے. یہی وجہ ہے کہ دونوں صحیح تھے
ان کی انانیت اور ضد اور ہٹ دھرمی دونوں میں نہیں تھی، اس لیے صلح پر جا کر بات ختم ہوئی، ٹھیک ہے نا جی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو 32 اور 4 36، ٹھیک ہے نا، 36 اور 6 مہینے اور لگا لو تو 36.5 سال حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر تھی جب حضرت حسن انتقال ہوا ان کا۔ آپ کو زہر دیا گیا تھا، حضرت حسن ابن علی کو زہر دیا گیا تھا۔ اچھا، حضرت امیر معاویہ کو کچھ لوگوں نے تجویز دی کہ حضرت عثمان کے دور سے لے کر شہادت سے لے کر پھر حضرت علی، پھر حضرت حسن، پھر آپ کے دور میں بھی چلتے 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 فتنوں کا دور رہا۔ پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تدبر اور فہم و فراست تھی کہ آپ نے اپنی خلافت کے دور میں تمام فتنوں کو کچل کر اور مکمل کنٹرول سنبھال لیا۔ تو صحابہ اکرام اور دیگر رفقا نے یہ کہا کہ آپ اپنی حیات میں اپنا جانشین مقرر کر لیں، ابھی آپ خلیفہ ہیں، امیر المومنین ہیں، جانشین مقرر کر لیں، سب اس پر اتفاق کر لیں گے۔ اچھا، حضرت امیر معاویہ نے اس کی تائید کی کہ ہاں ٹھیک ہے جی، ہونا چاہیے۔ پھر کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ اپنے بیٹے یزید کو اپنا قائم مقام مقرر کر لیں، تو حضرت امیر معاویہ نے اس سے انکار کیا کہ نہیں، یزید کو میں اس قابل نہیں سمجھتا کہ وہ، لیکن مشورہ دینے والوں نے کہا کہ کیسا بھی ہے لیکن ایک فتنے سے ہم بچ جائیں گے، اور حضرت امیر معاویہ کو مشورے دے دے کر آخر اس چیز پر قائل کیا گیا۔ حضرت امیر معاویہ نے یزید کو نامزد کر دیا کہ میرے بعد مسلمانوں کا خلیفہ کون ہوگا؟ یزید ہوگا، جبکہ یزید کردار کے اعتبار سے غلط انسان تھا، بے شک صحابی رسول کا، کیونکہ کسی کا صرف بیٹا ہونا کوئی کمال کی بات نہیں ہوتی، اگر بیٹا ہونا کمال کی بات ہوتی تو کنعان نوح کا بیٹا تھا، ٹھیک ہے نا، نوح کا بیٹا تھا، لیکن کیا ہوا؟ جہنمی ہو گیا، نہیں مانا۔ آزر ابراہیم کا والد تھا، نہیں مانا تو جہنمی ہو گیا۔ ابو لہب، ابو طالب، یہ حضور علیہ السلام کے چچا تھے، ایمان نہیں لائے تو جہنمی ٹھہرے۔ تو رشتہ داری کسی کی کوئی، اچھا پھر اولاد کی گمراہی کوئی والد کے گلے میں نہیں پڑتی ہے، ٹھیک ہے نا، کہ اولاد اگر گمراہ ہے تو معاذ اللہ والد بھی گمراہ ہے۔ اب یزید کی گمراہیوں کو دیکھ کر ہم امیر معاویہ کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنائیں، بالکل غلط۔ بہرحال یزید جب حضرت امیر معاویہ کے انتقال ہوا تو مسند اقتدار پر یزید تخت نشین ہوا، اور اس نے مدینہ کے گورنر سے کہا کہ اہل مدینہ، اور مکہ کے گورنر سے کہا کہ اہل مدینہ اور اہل مکہ ان کو ہماری بیعت پر آمادہ کرو۔ اور اہل مدینہ اور اہل مکہ میں سب سے مضبوط شخصیات جو تھیں عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر، ٹھیک ہے نا جی، حضرت امام حسین، یہ حضرات اس وقت بڑے پائے کے بزرگ اور قابل ہستیاں سمجھی جا۔ ایک تو امیر المومنین کے صاحبزادے ہیں عبداللہ ابن عمر، ٹھیک ہے نا، عبداللہ ابن زبیر حضرت زبیر کے صاحبزادے ہیں، اور عبداللہ ابن عباس حضور علیہ السلام کے چچا زاد بھائی ہیں، اور حسین حضور علیہ السلام کے نواسے ہیں۔ تو اپنے وقت کے یہ بہت بڑے پائے کی شخصیات تھیں، اور یزید یہ چاہتا تھا کہ یہ لوگ اگر بیعت کر لیں گے تو باقی لوگوں کو آسانی ہو جائے گی۔ ان کو بیعت کے لیے کہا تو یہ حضرات فتنے سے بچنے کے لیے مکہ چلے گئے، مکہ چلے گئے۔ اچھا، اس دوران مدینہ منورہ میں بھی حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوفیوں نے خطوط لکھے کہ آپ ہمارے پاس آئیں، جو ہے وہ خلافت اصل حق آپ کا ہے، آپ آئیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، یزید سے مقابلہ کریں گے۔ خطوط لکھے، حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ چلے گئے، وہاں پر بھی آپ پر دباؤ ڈالا گیا، آخر یہاں تک کہ 150 کے قریب خطوط حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوفیوں کے آ گئے۔ کتنے؟ 150۔ یہ 150 خطوط آج کے دور کے نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا، آج کل تو خط کیا ادھر ٹائپ کیا ادھر ٹک کیا تو خط وہاں جا کر پہنچ گیا،
یہ اس وقت کی بات ہے جب ایک خط پہنچانے کے لیے مہینوں لگ جایا کرتے تھے. اس وقت 150 خطوط آئے. حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ اب مجھے جانا چاہیے، کیونکہ یزید ایک فاسق انسان ہے، وہ خلافت اور امارت کے حقدار نہیں ہے، اس لیے اس کا راستہ روکنا چاہیے. اور اہل کوفہ مجھے کہہ رہے ہیں بیعت کریں گے مجھ پر، میرے ہاتھ پر. تو حضرت عبداللہ بن عباس نے، عبداللہ بن عمر نے، باقی جتنے اس وقت وہاں صحابہ موجود تھے، سب نے منت کی کہ آپ نہ جائیں، آپ نہ جائیں. یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے والد محترم حضرت علی کو شہید کیا، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے بڑے بھائی حضرت حسن کو زہر دیا، اور ان سے کسی قسم کی خیر کی توقع نہیں ہے، ان کے پاس آپ نہ جائیں. حضرت امام حسن کے سامنے وہ سارے خطوط تھے، اس میں اتنا کہا گیا تھا کہ اگر آپ نہیں آئے تو یزید کی جابرانہ حکومت کے ذمہ دار آپ ہوں گے، اور جتنے یزید ظلم کرے گا وہ سارے آپ کے گلے میں ہوں گے. اس طریقے کے خط لکھے. حضرت حسین نے کہا کہ اب تو میرا جانا بالکل بنتا ہے. ایک روایت کے مطابق 2 ذی الحجہ کو، اور ایک روایت کے مطابق 8 یا 7 ذی الحجہ کو حضرت حسین مدینہ مکہ معظمہ سے روانہ ہوئے، قافلے کو لے کر اپنے اہل البیت اور اپنے رفقائے کار. جو مرد نفوس تھے وہ 72 افراد تھے. ایک روایت میں 72 آتے ہیں. یہ ایک روایت اس لیے ہے کہ یہ کوئی قرآن و حدیث کے واقعات نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ واقعات نہ تو قرآن میں ہیں نہ حدیث میں. یہ غلط بھی ہو سکتے ہیں، صحیح بھی ہو سکتے ہیں، اور نہ ہمارے ایمانیات کا حصہ ہے، ٹھیک ہے نا. نہ یہ ہمارے ایمان کا حصہ، یہ ایک معلوماتی تاریخ ہے. تاریخ اس لیے بیان کی جاتی ہے کہ اس سے کوئی عبرت حاصل کی جائے، کوئی سبق حاصل کیا جائے. تو مورخین نے بہت سی روایت لکھی ہیں. تو 72 یا 82، ان میں 32 جو ہیں وہ سوار تھے اور 40 جو ہیں وہ پیدل تھے، باقی خواتین تھیں اور بچے تھے. پھر حضرت ابن عباس نے یہ بھی کہا کہ آپ چلو اگر جا ہی رہے ہیں تو خواتین اور بچوں کو نہ لے جائیں، آپ جائیں، مردوں کو لے جائیں، خواتین کو نہ لے جائیں اور بچوں کو نہ لے جائیں. بہرحال حضرت عمر لے کر اپنا حضرت حسین تشریف لے چلے. اپنا ذی الحجہ کے آخری دنوں میں پڑاؤ ڈالتے، یہاں سے نکلے وہاں پڑاؤ ڈالا، وہاں سے نکلے وہاں، یہاں تک کہ کوفہ کے قریب جا کر پہنچے. اچھا ایک بات اور بیچ میں رہ گئی. جب یہ خطوط لکھے تو حضرت حسین نے اپنے چچا زاد حضرت مسلم ابن عقیل ان کو بھیجا کہ آپ جائیں، جا کر کوفیوں سے ملیں اور ان سے پوچھیں، حالات کا جائزہ لے کر مجھے بتائیں. حضرت مسلم ابن عقیل وہاں سے روانہ ہوئے تو 2 ان کے چھوٹے بچے تھے، انہوں نے کہا ہم بھی ابا جی کے ساتھ جائیں گے. یہ نکل گئے، وہاں جا کر پہنچے، وہاں بڑا استقبال ہوا، زندہ باد زندہ باد ہو گیا. حضرت مسلم ابن عقیل خوش ہوئے اور 18,000 لوگوں نے وہاں بیعت کر لی. حضرت مسلم ابن عقیل نے فوراً خط لکھا کہ جی حالات بہت اچھے ہیں، لوگوں نے بیعت کر لی ہے آپ کی اور آپ تشریف لے آئیں. یہ قاصد جو ہے وہ ایک روایت میں آتا کہ حضرت مسلم ابن عقیل نے قاصد بھیجا اور یہ قاصد پہنچا، اور حضرت حسین نے اس خط کی بنیاد پر کہ بھائی اب تو میرا سفیر وہاں گیا ہے اور اس نے بھی تائید کر دی ہے کہ کوفیوں نے بیعت کر لی ہے. یہ خط یہاں پہنچا، حضرت امام حسین یہاں سے روانہ ہوئے، پیچھے حالات بگڑ گئے. یزید نے عبیداللہ بن زیاد ملعون کو کوفہ کا سربراہ مملکت گورنر بنا کر بھیج دیا. یہ بڑا مردود انسان تھا، ٹھیک ہے نا جی. تو اس نے گورنرشپ سنبھالی، گورنر کا عہدہ سنبھالا، اور اسے گورنر نے بنایا کہ حسین کو مجبور کرو کہ یزید کے ہاتھ پر بیعت کرے. جیسے عبیداللہ بن زیاد آیا، حضرت امام حسین جیسے اسی انتظار میں بھی تھے اور چل بھی رہے تھے کہ ابھی تک چلتے چلتے پھر ایک اور قاصد بھیجا کہ اب تم جاؤ، جا کر حالات کا جائزہ لو. اور اس لیے بھی بھیجا کہ جا کے کوفیوں کو بولو کہ تم میرے استقبال کے لیے باہر نہیں نکلنا، تم لوگ بہت زیادہ جذباتی ہوتے ہو، میں کوئی دکھاوے اور
اس کے لیے نہیں آ رہا ہوں، میں اللہ کی رضا کے لیے آ رہا ہوں۔ ایک سفیر بھیجا واپس نہیں آیا، دوسرا بھیجا واپس نہیں آیا، تیسرا بھیجا واپس نہیں آیا۔ تو وہاں سے آتے ہوئے ایک شخص، اس نے جب حضرت امام حسین کو دیکھا تو حضرت امام حسین نے خبر چار لی کہ دو خبر، کیا حالات ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کے بھائی مسلم بن عقیل ان کو شہید کر دیا گیا، ان کے جو بیٹے تھے ان کو بھی شہید کر دیا گیا عبید اللہ بن زیاد نے۔ وہ تو اس نے ایک تڑی لگائی تو جو منافق ہوتا ہے نا، کوفے والے منافق تھے، پہلے شہید کیا پھر پیٹنا شروع کر دیا، ٹھیک ہے نا جی، خود ہی مارو اور خود ہی واویلا مچا دو۔ تو یہ منافق لوگ تھے، تو ان میں جرت نہیں تھی۔ یزید اپنا عبید اللہ بن زیاد نے، اچھا ایک موقع ایسا بھی آیا کہ حضرت مسلم بن عقیل 18,000 کو لے کر عبید اللہ بن زیاد کے محل کا گھیراؤ بھی کر لیا کہ تم گرفتاری پیش کرو، اب خلیفہ امام حسین ہے، تم نہیں ہو گورنر۔ لیکن اس نے بڑی چال چلی اور ڈرا پھسلا کر سارے گم ہو گئے۔ آخر حضرت مسلم بن عقیل کو پناہ لینا پڑی، جس کے گھر میں پناہ لی وہاں سے بھی ان کو گرفتار کیا گیا، پھر شہید کیا گیا۔ جس کے گھر میں پناہ لی تھی اس کو بھی شہید کیا گیا، پھر آپ کے صاحبزادگان کو بھی شہید کیا گیا۔ یہ حضرت امام حسین تک جب بات پہنچی تو آپ بڑے رنجیدہ ہوئے کہ یار یہ تو یہ خط یہ لکھے ہیں۔ اب حضرت امام حسین پڑاؤ ڈالا ہوا تھا تو اپنے تمام ساتھیوں کو جمع کیا، کہنے لگے صورتحال یہ ہے، میرا خیال یہ ہے کہ اب وہ صورتحال نہیں ہے جس کے لیے ہم آ رہے تھے۔ تو حضرت مسلم بن عقیل کے جو نوجوان بیٹے تھے انہوں نے کہا کہ نہیں جی ہم واپس نہیں لوٹیں گے، ہم تو اپنے ابا کے خون کا بدلہ لیں گے۔ تو حضرت امام حسین نے کہا کہ ٹھیک ہے چلتے ہیں، جو رب کو منظور ہوگا۔ ادھر سے عبید اللہ بن زیاد نے حر بن یزید اس کے ساتھ 1,000 کا لشکر دے کر بھیجا کہ حسین کو جا کر روکو، ٹھیک ہے نا جی۔ حر بن یزید جانتا تھا کہ یہ نواسۂ رسول ہیں، عزت و احترام بھی تھی، آیا حضرت امام حسین کو روکا اور کہا کہ ہمیں اس لیے بھیجا گیا ہے کہ ہم آپ کو روکیں۔ لیکن پھر حضرت امام حسین نے اس سے کہا کہ اچھا تو بتا کیا واقعی یزید جو ہے خلافت کا اہل ہے یا میں؟ تو اس نے کہا کہ یہ اتنا تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ آپ سے زیادہ خلافت کا کوئی اہل ہو ہی نہیں سکتا۔ بہرحال پھر اس نے ایک راستہ دیا کہ اب ایسا کرتے ہیں کہ ہماری بھی نوکری ہے، ایک راستہ اختیار کرتے ہیں کہ آپ رات کے اندھیرے میں آپ یہاں سے اپنے قافلے کو لے کر نکل جائیں۔ حضرت امام حسین، ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت امام حسین اپنے تمام حضرات کو جمع کیا، کہنے کہ بھائی صورتحال اب بگڑ رہی ہے، اب بہتر یہ ہے کہ ہم چلیں یہاں سے، جس مقصد کے لیے آئے تھے اب وہ مقصد پورا ہونا ممکن نہیں ہے، جنگ کے لیے تو ہم آئے نہیں تھے، جنگ کے لیے تو ہم آئے نہیں تھے، اب چلتے ہیں۔ قافلے کو تیار کیا، رات کو جب اندھیرا چھا گیا، آگ واگ روشن کرتے ہیں کھانے پکانے کے لیے، ساری بجھا دی گئی، سناٹا ہو گیا، تو اپنے سواروں پر بیٹھ کر یہ نکل کھڑے ہوئے۔ سواریوں کو، اونٹنیوں کو تیز دوڑاتے ساری رات دوڑاتے رہے۔ آخر صبح صادق جب ہوئی تو حضرت امام حسین نے کہا کہ پڑاؤ ڈال لو، ہم نماز پڑھ لیں۔ اذان دی، وضو کیا، نماز پڑھی، جب روشنی چھائی تو دیکھا یہ تو اسی جگہ پر کھڑے ہیں، ہم ساری رات چلتے رہے لیکن واپس وہیں پر آ کر پہنچ گئے ہیں۔ اب انہوں نے کہا چلو وہیں کا اپنا جو ہے وہ پڑاؤ ڈال لو، خیمے لگا دیے۔ صبح ہوئی تو حر بن یزید نے کہا کہ امام ہم نے تو آپ سے عرض کی تھی کہ آپ یہاں سے نکل جائیں۔ حضرت نے فرمایا کہ بھائی ہم نکلے تو ہم بھی تھے لیکن ہم خود حیران ہیں کہ ساری رات چلنے کے بعد واپس یہیں پر پہنچے ہوئے، ہمیں راستے کا علم نہیں تھا یا کیا مسئلہ تھا، اندھیرا تھا۔ اس نے کہا کہ چلو ایک شب اور آپ کو ہم دے دیتے ہیں کہ آپ اس شب میں اور کوشش کر کے۔ اگلے شب پھر کوشش کی گئی، کوشش کی، چلا کے پھر بھی اسی میدان میں آئے لیکن اس جگہ پر نہیں، تھوڑا سا ہٹ کر۔ صبح ہوئی، خیمے ڈالے، بھائی یہ کون سی جگہ ہے؟ کہا گیا کہ یہ میدان کربلا ہے۔ تو حضرت امام حسین خاموش ہو گئے۔ تو حضرت عباس جن کو حضرت اپنا حسین نے علم دیا تھا، جو کہتے ہیں نا عباس علمدار، یہ حضرت عباس بیٹے بھائی ہیں حضرت حسین کے، حضرت حسین سے چھوٹے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ خاموش ہو گئے تو حضرت عباس نے کہا کہ بھائی جان آپ کربلا کا نام سن کر خاموش ہو گئے۔
تو فرمایا کہ بھائی یہی وہ سرزمین ہے جس کی مٹی میرے نانا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل نے لا کر دی تھی کہ اس زمین کے لوگ جو ہیں وہ آپ کے نواسے کو بے دردی کے ساتھ قتل کریں گے۔ اب 1000 کا یہ لشکر تھا، پھر 22,000 افراد پر مشتمل عمر بن سعد ایک اور لشکر لے کر آ گیا اور پورا گھیراؤ ڈال دیا۔ بات چیت چلتے چلتے 7 ذی الحجہ 7 محرم 8 محرم یہاں تک کہ 9 محرم آ گئی۔ عمر بن سعد وہ بھی عقیدت رکھتے تھے، بات چیت کر رہے تھے، کوئی صورت نکلے تو حضرت امام حسین نے 3 شرائط لکھ کر بھیجی عمر بن سعد کو کہ یہ 3 باتیں ہیں میری مان لی جائیں، ان میں سے کوئی بھی ایک مان لو، مجھے واپس بھیج دو، میں مکہ چلا جاتا ہوں۔ ٹھیک ہے نا، خطوط دکھائے کہ یہ تم لوگوں نے خطوط لکھے ہیں۔ وہ خطوط لکھنے والے بھی مجمع میں موجود تھے، لیکن منافق چپ کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا۔ تو فرمایا کہ میں لڑنے نہیں آیا تھا، میں تو بیعت کے لیے آیا تھا، مجھے قسمیں دی گئی تھیں۔ اب اگر تم پھر گئے ہو اپنی بات سے تو مجھے واپس مکہ جانے دو، مکہ نہیں جانے دیتے ہو تو مجھے شام جانے دو، میں یزید سے جا کر مل لوں دو بدو، ہم آپس میں بیٹھ کر کوئی راستہ نکال لیں گے۔ اگر یزید کے پاس بھی نہیں جانے دینا چاہتے تو مجھے اسلامی بارڈر پر بھیج دو، اسلامی سلطنت کا جو بارڈر ہے جہاں سپاہی جنگ میں مصروف ہیں، میں ان کے ساتھ جنگ میں مصروف ہو جاتا ہوں، جہاد میں، اور شہید ہو جاؤں گا۔ عمر بن سعد یہ صاحبزادے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، انہوں نے کہا یہ تو بہت اچھی چیز ہے یہ، لیکن اختیار مجھے نہیں ہے، اختیار ابن زیاد کو ہے۔ یہ شرائط لے کر ابن زیاد کے پاس بھیج دیا۔ ابن زیاد نے جب یہ شرائط دیکھی تو شمر ذی الجوش ملعون اس کو بھیجا اور اسے کہا کہ دیکھو اگر یہ لگتا ہے کہ عمر بن سعد جو ہے یہ ٹال مٹول کر رہا ہے، اسے کہو کہ فوراً حملہ کرے اور یا گرفتار کرے یا بیعت کے لیے آمادہ کرو، کوئی اور راستہ نہیں ہوگا۔ شمر آ گیا، اس نے کہا کہ بھائی تم کیوں ٹال مٹول کر رہے ہو، مجھے گورنر نے حکم دیا اگر آپ حملہ نہیں کرتے ہو تو آپ سسپینڈ ہو، میں جو ہوں سپہ سالار بنوں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے کر لیتے ہیں، لڑائی کریں گے، لیکن لڑائی کرنے میں مجھے وقت لگے گا، مہینہ بھی لگ سکتا ہے۔ شمر نے کہا کہ نہیں آج ہی لڑائی کرنی ہوگی ورنہ تم ٹال مٹول کر رہے ہو۔ آخر اس نے اپنے لشکر کو حکم دیا کہ بھائی تیار ہو جاؤ، سب تیار ہو گئے۔ تو حضرت امام حسین نے اپنے نمائندے بھیجے اور ان سے کہا کہ دیکھو اب چونکہ ویسے ہی غروب آفتاب ہو رہا ہے، رات کا وقت ہے اور یہ وقت جنگ کے لیے مناسب بھی نہیں، دن کی روشنی میں جنگ ہوگی، تو آج کی رات ہمیں چھوڑ دیا جائے تاکہ ہم عبادت اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ مناجات کر لیں۔ چنانچہ وہ رات حضرت امام حسین نے اور آپ کے پورے لشکر نے جو ہے قافلے نے خوب اللہ تعالیٰ کے ذکر و اذکار کی، عبادت کی، نمازیں پڑھی، فجر کی نماز ہوئی۔ اچھا، ایک روایت میں کہ 7 تاریخ کو ابن زیاد کے حکم پر پانی بند کیا گیا، ایک روایت یہ ہے کہ 9 تاریخ کو شام کو پانی بند کیا گیا۔ شدید گرمی کا ماحول تھا، ریتیلا علاقہ تھا، ٹھیک ہے نا جی۔ تو صبح ہوئی، اب لشکر تیار ہے، اب ایک ایک کر کے لڑنا شروع ہوئے۔ ایک سپاہی آتا، حضرت جنگ کا اصول پہلے یہ ہوتا تھا، اب تو جنگیں ہوتی ہیں مورچے میں بیٹھ کر ڈس کرتے ہیں نا، یہ مورچوں میں بیٹھے ہوئے کو اٹھا کر سامنے لڑاؤ نا تو پتلونیں خراب ہو جائیں گی ان کی، وہ دو بدو لڑ ہوتے، سامنے بھی تلوار ہے، ادھر بھی تلوار ہے، سامنے بھی نیزہ ہے، ادھر بھی نیزہ ہے، سامنے بھی ڈھال ہے، ادھر بھی ڈھال ہے، ٹھیک ہے نا، خود پہنے ہوئے ہیں۔ تو وہاں ہوتے تھے حل من مبارزن، یہ ایک نعرہ ہوتا تھا، حل من مبارزن، ہے کوئی میدان میں آنے والا؟ تو اس لشکر سے 2 جنے آئے، ادھر سے ایک آئے، مقابلہ ہوا، ان کو پچھاڑ دیا، پھر وہاں سے دوسرے نکلے، یہاں سے نکلے، یہ سلسلہ چلتا رہا۔ تو شمر نے کہا کہ یہ ایسے کام نہیں چلے گا، لڑو۔ تو یہاں سے ایک ایک حضرت امام حسین سے اجازت لیتا اور وہاں میدان میں اترتا، اور ان کے 22,000 کا لشکر، وہ 1,000 جو ہے حر بن یزید لشکر لے کر آیا، 4,000 ایک اور شمر لشکر لے کے آیا، یہ سمجھو 25,000 کا لشکر، ٹھیک ہے نا جی۔ اور یہاں کتنے ہیں؟ صرف 72۔ اب ایک ایک کر کے لڑ رہے ہیں، یہاں ایمان ہے، وہاں منافقت ہے، یہاں جرأت ہے، وہاں بزدلی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو
بہرحال ایمان اور طاقت، ایمان کی جو طاقت ہوتی ہے اس کے وہ لڑتے رہے، ایک شہید پھر دوسرا۔ حضرت امام حسین میدان میں جاتے، اپنے شہید کی لاش لا کر اپنے خیموں کے سامنے رکھا دیتے، پھر دوسری لاش لاتے، یوں چلتے 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 حضرت زینب حضرت امام حسین کی بہن، ان کے دو بیٹے تھے محمد اور عون، ٹھیک ہے نا جی، انہوں نے اجازت چاہی کہ میں حضرت امام حسین کی اہلیہ تھی شہر بانو، ان سے کہا کہ آپ اپنے میرے بھائی سے کہیں میری بات تو نہیں مانیں گے، میرے ان بچوں کو قبول کریں، اور یہ تو شہر بانو بی بی نے منع کیا کہ نہیں، کبھی بھی نہیں مانیں گے، امام حسین اپنے بھانجوں کو کیسے شہید کروانا چاہیں گے، وہ تو کبھی بھی نہیں۔ بہرحال حضرت امام حسین پر بڑا دباؤ ڈال کر راضی کیا گیا، محمد میدان میں آئے، پھر عون میدان میں آئے، منافقوں کو مارتے رہے، آخر وہ شہید ہوئے، ان کی لاشیں اٹھا کر، یعنی ہم انسانی عقل حیران ہو جاتی ہے کہ ایک فرد واحد ہے، 54 سال کی عمر ہے، 72 اس کے ساتھ ساتھی ہیں، ان کی لاشوں کو اپنے کندھوں پر لا رہا ہے، ٹھیک ہے، لاشیں رکھتا جا رہا ہے، لیکن حوصلہ قائم ہے، حوصلہ قائم ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اور بڑے ان کو یہ نہیں کہ بس ضد کر کے بیٹھ گئے، نہیں، بڑا سمجھایا ان کو، کہا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ میں محمد کی بیٹی کا بیٹا ہوں، تمہیں معلوم نہیں ہے کہ مجھے محمد رسول اللہ نے اپنی زبان چوسوائی تھی، تمہیں معلوم نہیں ہے کہ میں محمد کے کندھوں کا شاہ سوار ہوں، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ حوض کوثر میرے نانا کی ملکیت ہے؟ بڑی چیزیں انہیں اس انداز میں جو ہے مثالیں دے دے کر سمجھائی، لیکن منافق پر کوئی اثر نہیں ہوتا، نہیں ہوا۔ بہرحال عون اور محمد شہید ہوئے، پھر حضرت حسن کے صاحبزادے عبداللہ اور قاسم، یہ دو صاحبزادے تھے، انہوں نے اجازت مانگی، اصرار کے بعد یہ بھی آئے، ایک ایک کر کے یہ بھی شہید ہوئے۔ یعنی پیاس بھی ہے، گرمی بھی شدید ہے، غالباً مئی کا مہینہ ہے، اگر میرے ذہن میں مئی یا جون کا مہینہ ہے، یہ گرمی کا سیزن ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اس سیزن میں پیاسے بھی ہیں اور کھانا بھی کچھ نہیں ہے اور لڑ رہے ہیں، عمریں بھی کم ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ ایک لڑ کر شہید ہوئے، ان کی لاش کو اٹھا کر لے کر آئے، پھر دوسرے شہید ہوئے، پھر ان کی لاش کو اٹھا کر لے کر آئے۔ اب بچے حضرت علی اکبر، حضرت امام حسین کے صاحبزادے۔ اب انہوں نے کہا کہ ابا جی ایسا تو نہیں ہو سکتا، اچھا جتنے میدان میں جا رہے تھے انہیں پتا تھا کہ ہم جا تو رہے ہیں، جتنی ہماری ہمت ہوگی ہم لڑیں گے، لیکن شہید ہوں گے ہم۔ اچھا اس دوران وہ جو شمر تھا نا، شمر نہیں سوری، وہ حر ابن یزید، وہ بھی اپنا لشکر چھوڑ کر واپس آ گیا امام حسین کے قدموں میں۔ اس نے کہا کہ مجھے معافی دو، اگر میں آپ کو وہاں سے نکال دیتا اور تو آج یہ نوبت نہیں آتی، میری وجہ سے یہ ساری حالت ہوئی ہے، اب میں آپ کی طرف سے لڑوں گا۔ شمر بھی اپنا حر ابن یزید بھی لڑے، وہ بھی شہید ہو گئے۔ پھر حضرت علی اکبر بچے، تو انہوں نے کہا کہ ابا جی ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ میرے ہوتے ہوئے آپ کو شہید کیا جائے۔ تو حضرت امام حسین نے کہا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ میرے ہوتے تمہیں جوان بیٹے کی جو شہادت ہے وہ بڑی تکلیف دہ ہوگی، لیکن حضرت علی اکبر نے جو ہے اصرار کیا، اجازت لی اور چل دیے، لڑتے رہے دلیری کے ساتھ۔ آخر ایک آدمی کتنی دیر تک لڑ سکتا ہے، ٹھیک ہے نا جی، تو لڑے، وہ بھی شہید ہو گئے۔ ان کی لاش بھی اٹھا کر حضرت حسین نے جو ہے وہ خیموں کے پاس لا کر رکھ دی۔ اب اکیلے رہ گئے۔ اب آپ تصور کریں، وہاں پر اپنے آپ کو کھڑا کر کے دیکھیں کہ آپ کی فیملی کے سارے مردوں کو ذبح کر دیا گیا ہو، ٹھیک ہے نا جی۔ اب آپ کے پاس ظاہری اسباب میں کوئی سہارا نہیں ہے، سامنے 25,000 کا لشکر ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو لاشیں اٹھا کر ہمت ٹوٹ جانی چاہیے کہ بھائی بس ہاتھ کھڑے کر دیے، میں بس جنگ بند کرتے ہیں، میں تیار ہوں، آ جاؤ یزید کے پاس لے کر چلو، میں بیعت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ نہیں، ابھی حضرت امام حسین نے اپنا ہتھیار اٹھائے، ٹھیک ہے نا جی، تلوار، نیزے، بھالا وغیرہ۔ تو اتنے میں خیموں سے رونے کی آواز آئی، تو پتہ چلا کہ حضرت امام حسین کے چھوٹے صاحبزادے عبداللہ، جن کو علی اصغر بھی کہا جاتا ہے، 6 مہینے کے دودھ پیتے ہیں، پیاس پانی ہے نہیں، ماں کا دودھ خشک ہے۔ اب انہوں نے وہ اندر گئے کہ بھائی کیوں رو رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ، تو انہوں نے کہا اچھا ایسا کرو مجھے دو، ان ظالموں کو سامنے بچے کو رکھتا ہوں شاید، تو بچے کو لے کر کہنے لگے کہ دیکھو تمہاری لڑائی میرے ساتھ ہے، اس معصوم بچے کے ساتھ تو نہیں ہے، تم اجازت دو تو ہم پانی کی 2 بوندیں ان کو پلا دیں۔ ابھی یہ بات چل رہی تھی کہ ایک مردود نے تیر پھینکا اور حضرت علی اصغر کے یوں ادھر آ کر لگا، آر پار ہو گیا۔
حضرت امام حسین نے وہ تیر نکالا اور علی اصغر کے خون جو ہے وہ اٹھا کر یوں کر کے پھینکا کہ یا اللہ اگر آپ اس پر راضی ہیں تو میں بھی راضی ہوں. ٹھیک ہے نا جی. یوں کر کے اپنے تمام صرف ایک حضرت امام زین العابدین 14 سال ان کی عمر تھی، وہ بیمار تھے اس لیے وہ خیمے میں تھے. اب اکیلے حضرت امام حسین رہ گئے. اب وہ لڑتے رہے. اب حضرت امام حسین نے کہا کہ میں فرات کی طرف جا رہا ہوں پانی لینے کے لیے. حضرت امام حسین انہوں نے لشکر بھیجا، 500 کا جتھا بھیجا کہ امام حسین کو وہاں تک نہیں جانے دو. لیکن حضرت امام حسین شیر خدا کے بیٹے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، اور حبیب خدا کے نواسے ہیں اور جنت کی عورتوں کے سردار کے بیٹے ہیں اور خود جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، تو ان کا مقابلہ حضرت امام حسین ان 500 کے ساتھ لڑتے 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 دریا کے پانی میں جا کر پہنچے. لیکن پانی پیا نہیں. فرمایا کہ میں صرف تمہیں دکھا رہا ہوں کہ تم یہ جو سمجھ رہے ہو کہ پانی روک سکتے ہو کہ ہماری قدرت ہے، میں آ گیا ہوں یہاں پر، تم میں اتنا دم نہیں ہے کہ جو ہم چاہیں اور تم وہ نہ کر سکو. بہرحال پھر وہاں سے نکلے، پھر لڑائی شروع ہوئی. ایک ڈھال ہوتی ہے، ایک بڑی پلیٹ کی طرح ہوتی ہے، اس میں ہاتھ پکڑتے ہیں تو جہاں سے تیر آئیں تو وہاں سے، یا تلوار کا وار آئے تو وہاں سامنے کر دیتے ہیں. اب ایک ڈھال اور حملہ چاروں طرف سے، تو کہاں کہاں سے. آخر حضرت امام حسین کا پورا جسم جو ہے وہ 34 کے قریب جو ہیں وہ صرف تیروں کے جو ہیں وہ نشان اور تلواروں کے نشان الگ. ٹھیک ہے نا جی. آخر لڑتے 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 عصر کی نماز کا وقت ہوا. حضرت امام حسین نے عصر کی نماز کی نیت کی اور سجدے میں پہنچے تو اس ملعون شمر نے حضرت امام حسین پر سوار ہوئے، آپ کے سر کے بالوں کو یوں پکڑا اور الٹا کیا اور تیز دھار خنجر سے آپ کی گردن جدا کی اور نیزے پر ڈال دی اور یوں کر کے وہ شہید ہوئے. اور پھر کوفی لشکر جو تھا انہوں نے شور مچا دیا. پھر کیا ہوا کہ خیموں کو، خواتین کو نکالا گیا، خیموں کو آگ لگائی گئی، لاشوں کو وہاں پر چھوڑ دیا گیا اور پھر ایک جتھا تیار کیا گیا کہ اب لاشوں کو گھوڑوں کے ساتھ روندو. چنانچہ لاشوں کو گھوڑوں کے ساتھ روندا گیا اور تمام شہداء کے سروں کو جو ہے وہ نیزوں پر، یعنی 72 سر نیزوں پر جھول رہے ہیں اور خواتین ہیں ان کے ہاتھ اور بیڑیاں پہنی ہوئی ہیں اور ان کو جا کر عبداللہ بن زیاد کے ان کے سامنے جو ہے وہ رکھا گیا. تو اس بدبخت نے یوں ایسے کر کے ہونٹوں کو چھڑی لگائی. تو وہاں ایک صحابی رسول ضعیف، غالباً میرا نام حضرت انس ہے غالباً یا کوئی اور صحابی ہیں، انہوں نے کہا ظالم یہ چھڑی ہٹا، تجھے پتہ نہیں ہے یہ وہ ہونٹ ہیں جن کو میں نے اپنی آنکھوں سے حضور علیہ السلام کو چوستے ہوئے دیکھا ہے میں نے. تو اس گورنر نے کہا کہ ابن زیاد نے کہ تو اگر بوڑھا نہیں ہوتا تو میں تیرا سر قلم کر دیتا، تو میرے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے. بہرحال پھر یزید کے پاس گئے، لشکر لے کر یہ شام پہنچا، کوفہ سے شام پہنچے. یزید نے بھی اسی طرح حرکت کی چھڑی کے ذریعے. وہاں پر بھی ایک صحابی رسول نے منع کیا. پھر خواتین کو اندر گھر بھیجا گیا. تو آپ کو پتہ ہے یہ ماتم اور سینہ کو بھی اور ہائے وائے کہاں سے شروع ہوئی ہے؟ یزید کے گھر سے. سب سے پہلے یہ مارنے پیٹنے کا سلسلہ کہاں سے شروع ہوا؟ اب یزید نے سمجھ لیا نا کہ یہ تو بہت بڑی ایک حرکت ہو گئی ہے، اب تو دنیا کے سامنے میں مردود ہو جاؤں گا، سب مجھے لعنت کریں گے کہ نواز رسول کا قاتل ہے. اب اس نے ڈرامہ کیا اور ہمدرد بن گیا اور ان کی وہ خواتین بین کرنے لگی اور ماتم کرنے لگی. بہرحال پھر وہاں سے ہوتے ہوئے ایک جتھا لایا گیا اور سپاہیوں کا، اور باعزت طریقے کے ساتھ یہ قافلہ بالآخر ایک دن چلنے کے بعد مدینہ منورہ پہنچ گئے. اب یہ ساری لڑائی ہوئی کس لیے تھی؟ ایک ووٹ کے لیے. کس کے لیے؟ ایک ووٹ. ہم کہتے ہیں نا ہم ووٹ نہیں دیں گے تو کیا ہوگا؟ اچھے خاصے دیندار تہجد گزار نااہلوں کو ووٹ دے دیتے ہیں. بھائی حضرت امام حسین بیعت کرنا ووٹ ہے نا. سامنے دیکھا نااہل ہے، جان دے دی لیکن نااہل اور ظالم کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی، ان کے خلیفہ ماننے کے لیے تیار
نہیں ہوئے، ہر قسم کی قربانی دے دی۔ پھر اس کے بعد حضرت امام زین العابدین، حضرت امام حسین کے یہ تمام منظر انہوں نے دیکھے تھے 14 سال کی عمر میں، 40 سال زندہ رہے، لیکن ایک دفعہ بھی کسی کا کوئی بھی مذہب ہو، میرا مذہب نہیں ہے، میرا مذہب ماتم کرنا نہیں ہے، میرا مذہب بال نوچنا نہیں ہے، میرا مذہب مٹی ڈالنا نہیں ہے، میرا مذہب چارپائی کو الٹا کرنا نہیں ہے، میرا مذہب 10 دن دودھ نہ پینا نہیں ہے۔ کسی کا مذہب ہے تو بڑے شوق سے کرے، لیکن ضد اور بحث سے ہٹ کر صرف ایک معقول سوال کیا جاتا ہے کہ آیا جو کچھ ہم امام حسین کے سوگ کے نام پر کر رہے ہیں، کیا 40 سال میں ایک دفعہ بھی حضرت زین العابدین نے ایسا کیا؟ سب سے زیادہ تو وہ حقدار تھے نا، کیونکہ وہ بیٹے تھے۔ ہم تو بیٹے نہیں ہیں امام حسین کے، ہم بیٹے ہیں نہیں، ہم تو امام حسین کے بیٹے نہیں ہیں، ہم تو ان کے غلام ہیں۔ ان کے سگے بیٹے حضرت زین العابدین شہادت کے واقعے کے بعد 40 سال تک زندہ رہے۔ جو کچھ آج کر غم حسین کے نام پر کیا جا رہا ہے، اس میں سے کوئی ایک چیز بھی اہل سنت کی کتابوں سے نہیں، آپ اپنی کتابوں سے ہمیں دکھا دیں، ہم بھی ماتم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کیونکہ اگر امام زین العابدین نبی کے پڑھ نواسے وہ کام کریں اور ہم نہ کریں تو ہم تو بے ایمان ہیں، ٹھیک ہے نا جی؟ نبی کے نواسے کا بیٹا کرے اور ہم نہ کریں تو ہم تو بے ایمان ہیں۔ ہمیں دکھا دیں، حضرت امام زین العابدین کا عمل دکھا دیں، اپنی کتابوں سے دکھا دیں، ہم بھی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ باقی اگر نہیں تو ہم اگر نہیں کر رہے تو ہمیں یوں نہ کہو کہ تمہیں امام حسین کا غم نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ آپ کا غم کرنے کا طریقہ الگ ہے۔ اور ویسے بھی ظاہر ہے جب بھی کوئی واقعہ دردناک ہوتا ہے تو انسان کے دل میں دکھ محسوس ہوتا ہے، لیکن بلا وجہ واقعہ ذکر نہیں ہو رہا، ویسے ہی بیٹھے ہوئے خامخواہ۔ ویسے سوگ صرف 3 دن کا ہے۔ کتنے دن کا ہے؟ 3 دن کا ہے۔ حضرت امام حسین 10 تاریخ کو شہید ہوئے شام کو، 11، 12، 13، بس اس کے بعد سوگ ختم ہو گیا۔ حضور علیہ السلام کی زندگی میں سب سے بے دردی کے ساتھ حضرت حمزہ کو شہید کیا گیا۔ آپ کا کلیجہ نکالے گئے، آپ کے ہونٹ کاٹے گئے، آپ کی زبان کاٹی گئی، آپ کی آنکھیں نکالی گئیں، آپ کے کان کاٹے گئے، ہندا نے کلیجے کا ہار بنایا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ مدینے کی عورتوں کو بلاؤں اور بیان کریں، لیکن جائز نہیں ہے، اس لیے نہیں کرتے۔ 3 دن تک سوگ منایا، اس کے بعد کبھی نہیں منایا کہ چلو آ جاؤ بھائی، آج میرے چچا کے غم کا دن ہے، آ جاؤ، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ویسے بھی شہادت ایک فخر کی بات ہے۔ ہم تو روئیں پیٹیں تب جب امام حسین ناکام ہوئے ہوں۔ بھائی آپ کا کیا خیال ہے، امام حسین ناکام ہو گئے؟ کون ناکام ہوا؟ جیت کر بھی یزید ہارا اور امام ہار کر بھی جیتے، ٹھیک ہے نا جی؟ کہ آج تک یزید کے 9-10 کے قریب بچے بیٹے، لیکن آج کوئی بھی پوری دنیا میں ڈھونڈ لو کوئی کہے کہ بھائی ہم یزید کے خاندان سے ہے۔ امام حسین کا ایک بیٹا بچا تھا، ایک بیٹا 14 سال کا نابالغ، آج پوری دنیا میں سید موجود ہے۔ تو امام ہارے تو نہیں ہیں، امام ہارے نہیں ہارے، امام جیتے ہیں۔ اور یزید نے سمجھا کہ میں جیت گیا ہوں، ان کو صرف ذبح ہو جانا، جان قربان کر لینا یہ ہار نہیں ہے، موقف پر قائم رہنا یہ جیت ہے، موقف سے پیچھے ہٹ جانا یہ ہار ہے۔ امام حسین نے جو موقف اپنایا تھا آخر تک اسی موقف پر رہے، اپنے بچے بھی ذبح کروائے، اپنی خواتین کو بھی بیوہ کروایا، ٹھیک ہے نا جی؟ اور اپنے ساتھیوں کو بھی ذبح کروایا، لیکن اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے۔ یزید رسوا ہوا، 3 سال کے بعد واصل جہنم ہوا، ختم ہو گیا۔ آج یزید کی قبر ڈھونڈ کر دکھاؤ مجھے۔ امام حسین کی قبر آج بھی موجود ہے کربلا کے میدان میں۔ پھر بنو اسد کا قبیلہ، وہ لاشوں کو وہ کر دیا گیا نا، پامال کر دیا گیا، رون دیا گیا۔ پھر مٹی کا طوفان آیا، وہاں پر جب وہ قافلہ جا رہا تھا نا تو حضرت بی بی زینب نے جب دیکھا کہ لاشیں کٹے ہوئے ہیں، سر نیزوں پر ہیں، تو وہیں پر حضرت زینب نے ایک عجیب پردرد اشعار پڑھے کہ یا محمد، اے محمد، یہ دیکھو تمہارے نواسے اور یہ تمہارے اہل البیت، ان کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں اور ان کو کفن ریت کا ملا ہے اور ان کے سر نیزوں پر ہیں
اور ہم بے بسی کے ساتھ جو ہیں ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. عجیب قسم کے ایک وجد آفرین اشعار تھے. آپ عربی نہیں سمجھتے, ٹھیک ہے نا جی, تو اس کا جو ہے وہ آپ سمجھ نہیں سکتے. بہرحال پھر جب یہ خواب لے چلے گئے تو بنو اسد ایک قبیلہ تھا, اس کے کچھ لوگ آئے کہ چلو بھائی اب یہ شہداء ہیں, ان کی قبریں بنائی جائیں. اب سوال پیدا ہوا کہ امام حسین کی, کیونکہ سر تو کسی کا بھی نہیں تھا نا, اب لاشوں کو کیسے پہچانا جائے. تو سب سے بڑا مسئلہ تھا کہ امام حسین کی لاش کو کیسے پہچانا جائے. تو ایک بزرگ جو بنو اسد قبیلے کا تھا وہ یوں سونگ رہا تھا, ایسے تمام ایرے کو ایک جگہ کھڑا ہو گیا اور اس نے یوں نیچے کر کے سونگا, کہا کہ یہ امام حسین کی لاش ہے. تو لوگوں نے کہا کہ بھائی کیسے؟ کہا کہ اس لیے کہ یہاں کی مٹی سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے, ٹھیک ہے نا جی, اور جنت کی مٹی سے حضرت محمد کا وجود ہے اور یہ اسی کی اولاد ہے, اس لیے یہ لاش امام حسین کی. پھر وہیں پر ان کی قبریں بنائی گئیں, ٹھیک ہے نا جی, بغیر سروں کے قبریں بنائی. آج بھی ان کی قبریں موجود ہیں, پوری شان و شوکت کے ساتھ موجود ہیں, اور وہ اقتدار میں ہونے کے باوجود یزید کی خبر کو کوئی نہیں جانتا کہ کہاں پر ملعون ہے. اس لیے ہمیشہ امام حسین کا پیغام یہ ہے کہ حق کے ساتھ ڈٹے رہو, چاہے کتنی بھی قربانی دینی پڑے. کوفی نہ بنو. کوفی کیا ہوتا ہے؟ ساتھ نبھانے کا وعدہ کر کے پیچھے چلے جانے والا, ٹھیک ہے نا جی. اس لیے کبھی بھی کوفی نہ بنو. بے وفا کو کوفی کہتے ہیں, دھوکے باز کو کوفی کہتے ہیں, ٹھیک ہے جی. مطلبی کو کوفی کہتے ہیں, ڈر جانے والے کو کوفی کہتے ہیں, پیچھے ہٹ جانے والے کو کوفی کہتے ہیں. یہ عادتیں اگر ہم میں ہوں گی تو ہم بھی کوفی کہلائیں گے. اس لیے ان عادتوں سے بچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضرت امام حسین اور حضرت علی اور تمام صحابہ اکرام خلفائے راشدین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. صحابہ اکرام کی محبت اور احترام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. حکومت وقت کے لیے پیغام آخر میں دیتا جاؤں. ہر سال محرم کے موقع پر انتظامیہ اجلاس بلاتی ہے, یہاں اجلاس, وہاں میٹنگ, یہ مولویوں کو بلایا, ذاکروں کو بلایا, یہ بلایا, یہ مولوی وہاں نہیں جائے گا, یہ مولوی وہاں نہیں جائے گا, اس کو وہاں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا, اس پر یہاں پابندی ہے, اس پر وہاں پابندی ہے, ٹھیک ہے نا جی. اتنا جتن کرتے ہیں کہ بھائی امن امن ہو, امن ہو. ہم بھی امن چاہتے ہیں, ہم نہیں چاہتے کہ شیعہ سنی لڑائی ہو. آپ چاہتے ہو بھائی؟ ہم نہیں لڑ چاہتے. ہزار اختلاف کے باوجود بھی ہم جنگ و جدل کے قائل نہیں ہیں, لیکن ہمارا ایک ہی موقف ہے. حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ سب سے آسان طریقہ ہے کسی کو کسی جگہ بھی پابندی نہیں لگاؤ. ہر مولوی, ہر ذاکر کو ہر شہر, ہر گوٹھ میں آنے کی اجازت دو, لیکن ایک کمیٹی بنا لو. اس کمیٹی میں ایس ایچ او ہو, اس کمیٹی میں علاقے کا سول جج ہو, پھر اس کے بعد بریلوی ہو, دیوبندی ہو, اہل حدیث ہو اور شیعہ ہو. یہ چاروں فرقوں کے چاروں لوگ ہوں اور انتظامیہ کے افراد ہوں. وہ کمیٹی جہاں بھی سنی کا جلسہ ہو وہاں بھی جائے, شیعہ کا جلسہ ہو وہاں بھی جائے, وہاں جا کر بیٹھیں, ان کی ویڈیو بنائیں. اگر سنی کسی کی گستاخی کرے اس کو پکڑ کر جیل میں ڈال دو, شیعہ کسی کی گستاخی کرے اس کو پکڑ کر جیل میں ڈال دو. 10 افراد کو ایسا پکڑ کر جیل میں ڈال دو, آئندہ کے لیے بکواسات بند ہو جائے. میں ابھی کل کی شام کی ایک لچے لفنگے بے غیرت چھچورے کی, ٹھیک ہے نا جی, بے غیرت چھچورا, وہ ادھر خیرپور کی سائڈ میں ایک مجلس میں جو ہے میری آئی ڈی پر لگی ہوئی, اگر کوئی دیکھنا چاہے تو وہ دیکھ سکتا ہے. وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ, بھائی تم امام حسین کا غم مناؤ, ہمیں اعتراض نہیں ہے, لیکن امام حسین کے غم کی آڑ میں حضرت عمر پر بھونکو گے, حضرت ابو بکر پر بھونکو گے, ہم تمہاری زبان نکال کر کتوں کو کھلا دیں گے. یہ کوئی دین نہیں ہے. غم کرو, ہمیں اعتراض نہیں ہے. کالے کپڑے پہنو, سفید کپڑے پہنو, نیلے پہنو, پیلے پہنو, سبیلے لگاؤ, نیاز کھاؤ, گھوڑوں پر جاؤ, جو کچھ کرنا ہماری بحث سے نہیں ہے. تمہارا دین ہے, تم اپنے ساتھ, ہمارا دین ہمارے ساتھ ہے. ہمارے ہاں نہیں ہے یہ چیزیں, ہم نہیں کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا جی. تمہارے ہاں ہی کرو. لیکن اگر امام حسین کی محبت کی آڑ میں کسی خلیفہ راشد کو گالی دو گے, امیر معاویہ کو گالی دو گے, سیدنا ابو سفیان کو گالی دو گے, یا امہات المومنین میں سے کسی کو گالی دو گے, تو قبول نہیں کیا جائے گا. پھر امن سلامت نہیں رہے گا. پھر یا تو حکومت ایسے لوگوں کو پکڑے, اگر نہیں پکڑتی ہے تو ملک کے حالات کی ذمہ دار حکومت ہوگی. اللہ عمل کی توفیق دے. الحمدللہ والعاقبۃ للمتقین. اللهم احسن عاقبتنا